ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یہودی، نصیبم من الکتاب، نصیب حصے کو کہتے ہیں، کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا، اور وہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر، یعنی سجدہ جو کر دیا بتوں کو، کائن کو تو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، اللہ فرما رہا ہے، کتاب ہونے کے باوجود یہ مکے میں جا کے بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس یہودی اس نہج پر جا پہنچے، یہ طاغوت، جبت اور طاغوت کو ایمان رکھتے ہیں، اور یقولون، اور کہتے ہیں للذین کفروا، کہتے ہیں کافروں کو، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ اے کافرو تم اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر ہو، اور ساتھ یہودی کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان ہے وہ، اہل ایمان سے تم کافر، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان سے زیادہ انہیں ہدایت پر کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہودی سب کو جانتے ہیں، سارا انہیں معلوم ہے۔ رب نے فرمایا محبوب دیکھو یہ کیسے بد مزاج، بد اخلاق، بد عقیدہ ہیں، اور کس قدر دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب تم زیادہ ہدایت پر ہو، یہ ہے یہودیت۔ اللہ نے زجر و توبیح کی، اللہ نے فرمایا محبوب یہ روش دیکھو یہودیوں کی ہے کہ ہو مومن اور پھر کہے کافر کو تم اچھے ہو ان سے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مومن دغا باز ہے، وہ اس کا الگ گناہ ہے، اگر اس کا ایمان بچا آخر جنت میں جائے گا، ایمان بچ گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بچ گیا آخر جنت میں جائے گا، کافر جتنا مرضی نیک بڑھ جائے وہ مومن سے افضل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، یہ نص ہے، اللہ نے فرمایا تھوڑا سا ایمان رکھتے تھے یہودیوں کا، اللہ نے کہا تمہیں کتاب کا حصہ دیا گیا اور تم کافروں کو کہہ رہے ہو کہ مومنوں سے تم ہدایت پر زیادہ ہو، اور پھر تم یؤمنون بالجبت والطاغوت، طاغوت اور جبت پر تو ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالی نے زجر و توبیح کی، قیامت تک بتا دیا یہ قرآن ہمارے پاس ہے، یہودی نہیں اب پڑھتے، اس وقت یہودی کو پڑھایا گیا، اب بھی پڑھتے ہوں گے تو وہ ویسے بطور مطالعہ پڑھتے ہوں گے، وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن آج ہمیں سبق دیا گیا کہ ہم نے جب بھی کسی سے تعلق رکھنا ہے تو کسی کے بت کو اچھا نہیں کہنا، کسی کے بت خانے کو اچھا نہیں کہنا، کسی کے بت پرست کو اچھا نہیں کہنا، اہل ایمان سے کبھی بھی اچھا نہیں کہنا۔ یہ گناہ گار تو اس وقت بھی تھے، صحابہ میں ہی لوگ تھے جن سے زنا سرزد ہوا، رسول اللہ نے سزا دی، ہاتھ کاٹے گئے، امام الانبیاء نے سزا دی، ہاتھ کاٹے، نبی علیہ السلام نے بدلہ لیا، قصاص کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کو نافذ فرمایا، وہاں چھوٹی چھوٹی اجتہادی خطا بھی صحابہ سے ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہیں وہ اہل ایمان، کیونکہ معصوم عن الخطا صرف اللہ کا نبی ہے۔ یہ سارا معاہدہ کر کے واپس چلے گئے، اور ان کا حال یہ تھا، یہودیت کا حال یہ تھا کہ اب بھی وہ اہل ایمان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ مرضی کھڑے ہو جائے، اور اہل ایمان کو تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ واپس گئے، آپ نے سنا بنو غطفان قبیلے کے پاس گئے، جب بنو غطفان قبیلے کے پاس پہنچے، میں چند واقعات سنانا چاہتا ہوں آج آپ کو، پھر قرآن کی آیت کی طرف آئیں۔ غطفان کے پاس گئے تو ان کو پھر معاہدہ ہو گیا، سجدہ کر دیا بتوں کو، اور اہل ایمان کو، اہل کتاب کو کہا کہ بس وہ تو تم زیادہ ہدایت پر ہو، کیونکہ بت پرست ہو، بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو، لہٰذا تم ہدایت پر زیادہ ہو۔ غطفان قبیلے کے پاس گئے، ایک روایت میں نے پچھلے جمعے پہ بیان کی تھی، آج دوسری روایت ہے کہ انہوں نے غطفان قبیلے کو کہا کہ مکے والے تیار ہو گئے ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ ہیں، وہ تو بڑے خوش ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم تو انتقام لینا ہے ہم نے، اور ہم تو چاہتے تھے ہمارے ساتھ کوئی آئے، ہمیں بڑی خوشی ہے اور تم ہمارے ساتھ ہو۔ وہ تھوڑے سے ڈھیلے ہونے لگے، ان کو کہا اس سال کی ساری کھجوریں تمہاری ہوگی، خیبر کی اس سال کی ساری کھجوریں تمہاری ہوگی۔ وہ اس لالچ میں آ کر غطفان قبیلے کے جتنے 4-5 اور قبیلے ساتھ تھے ان کو بھی ملا لیا، غطفان بھی مل گیا، خیبر والے یہودی بھی مل گئے، یہ سارے مل گئے، اور مکے کے سارے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ نقشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، عین جنگ کے وقت نبی علیہ السلام کو کسی نے بتایا پیچھے قینقاع تھا، ایک قینقاع قبیلہ رہتا تھا، بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ بھی حضور سے معاہدے پر تھا، وہ بیک سائڈ پہ تھا،
اس پچھلی سائڈ پر حضور نے کوئی فوج نہیں لگائی تھی، گھر ہیں ان کے، ان سے معاہدہ ہے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، دشمن ہمارے اوپر آ ٹوٹے ہیں، 12,000 سے 24,000 تک، تقریباً 10 سے لے کر 24,000 کے درمیان میں اتنا فوج ہے، اور کفار ہیں، وہ لڑنے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس وقت معاہدہ توڑ دیا۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب آیا، اس نے کہا اتنا قافلہ لے کے آیا ہوں، 2,500 لوگ ہیں، 12,000 سے 24,000 کا جرار قوت والے عربی بہادر، بڑے بڑے لڑاکے، بڑے بڑے بہادر اور شجاع بہادر لوگ لے کے آیا ہوں، ایک لقمہ کریں گے، ایک لقمہ ایک آنے واحد میں ختم کر دیں گے، اور قصہ مک جائے گا۔ تمہاری بات بھی، انات تو ان کے اندر بھی تھا، عداوت تو بھڑکی ہوئی تھی، دشمنی تو تھی، لیکن حضور تو حضور ہیں، پھر حضور تو معاہدے کی پاسداری فرماتے تھے، حضور تو معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ یہودی پہلے دھوکا کر گئے ان کو اٹھاؤ، میرے آقا نے فرمایا ہوتا ہے جو ہو جائے، جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اسلام میں عہد کا بڑا وفا ہے، عہد کو وفا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکایک حضور کو معلوم ہوا، حضرت سعد کو حضور نے بھیجا، اور حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ دونوں کو بھیجا، دونوں اوس و خزرج کے سردار تھے، اور ان دونوں قبائل کے ان کے حلیف تھے، پرانی دوستیاں تھی، تعلق تھے۔ حضور نے فرمایا پوچھ کے آؤ۔ یہ جب گئے تو انہوں نے کہا ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں، کون ہو، کیا کرنے آئے ہو، کون سا معاہدہ، کس معاہدے کی بات کرتے ہو، دوڑ جاؤ یہاں سے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اب سوچیں، غطفان بھی آ گیا، اہل عرب بھی آ گئے، خیبر بھی آ گیا، بیٹھا ہوا پیچھے معاہدے والا نے معاہدہ بھی توڑ دیا۔ اب اگر میں اپنی زبان میں بیان کروں تو وہ کچھ اور طرز میں ہوگا، اگر مالک رب العزت کے کلام سے بیان کریں کہ اس وقت جب یہ ماجرا بن گیا تو حالت کیا تھی، مسلمانوں پر اس وقت غم کی حالت، تکلیف کی حالت، مصائب کی حالت، مسائل کی حالت کیا تھی۔ اللہ فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، فرمایا فوقکم تمہارے اوپر، سامنے اوپر سے، فرمایا تمہارے اوپر سے گروہ ٹوٹا، اور ایک پیچھے سے یہودی، وہ پیچھے سے بھی گروہ ٹوٹ پڑا۔ وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چدیاں ہونے لگ گئیں، آنکھیں ایسے بند ہونے لگی کہ ہو کیا گیا ہے، ہو کیا، اچانک کوئی مسئلہ بن جائے تو آنکھیں ایسے بندہ دیکھتے ہیں نا، ایسے کر کے ہو کیا گیا ہے، یہ کیا ہو گیا اچانک، آنکھیں، اللہ فرماتا ہے وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چدیاں ہونے لگ گئیں، چدیاں ہونے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، قلب اس ہسلی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی طرف واپس آنے لگا، یہ میں کہنے ہیں دل منہ آنے لگا، وہ قلب تمہارے منہ کو آنے لگا۔ فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس وقت تمہیں اللہ پر یقین تھا۔ کیسی بات ہے، یہ ہے اسلام، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ غزوہ احزاب میں جب قلوب منہ کی طرف آنے لگے، اور جب دشمن سامنے بھی تھے، پسے پشت بھی تھے، جب آنکھیں جناب چبھنے لگی، آنکھیں دشمنوں کے لشکر جرار کو دیکھ کر جب ایسے اترے ہزاروں لوگ، ادھر 3,000 ادھر ہزاروں لوگ، جب ایسے اترے، گھوڑے، تلواریں، جرار لوگ، ان کے جناب باتیں، ان کی گفتگو اور ان کی جناب ہیبت ظہری اور دنیاوی مال و متاع، فرمایا آنکھیں سے چدیاں رہنے لگی، اتنا بڑا قافلہ، فرمایا لیکن ایمان اتنا بڑا تھا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، فرمایا اس وقت پھر یقین اور بڑھ گیا، یقین اور بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ، آگے سے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا اس دن پھر وہاں ابتلی المؤمنون، مومنون کو آزمایا گیا، مومنین کو آزمائش میں ڈالا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، پھر غموں کے زلزلے آئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زلزلو ہے، پھر زلزال ہے، پھر شدیدہ ہے، اگر تھوڑی سی عربی جانتا ہو اسے لگ بتا جائے کہ جملہ کون سا ہے، اس کا معنی ہے پھر زلزلے آئے، پھر زلزلے آئے، پھر زلزلے آئے، غموں کے، مصیبت کے زلزلے آ گئے، بھوک نے ستا ڈالا، اسلحے کی کمی نے ستا ڈالا، پیچھے سے معاہدے ٹوٹ گئے، اور ادھر سے اندر منافقین گھس گئے، اندر سے منافقین گھسے بیٹھے ہیں، اور منافقین کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں، اندر سے منافقین کیا کہتے ہیں، منافقین کیا بات کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے
اور کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب باتیں کر رہے ہیں اس وقت منافقین کیا کہتے ہیں؟ اندر، یہ اندر کی باتیں ہیں، پیچھے آگے اور سامنے اندر جو منافق ہے، حل تعجبون من محمد یمنیکم ویعدیکم الباطل ویخبرکم انہ یبصر من یسرب قصور الحیرہ ومدائن کسرى وانہ تفتح لکم وانتم انما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون ان تبرزوا۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت کا عالم دیکھیں کہ غم شروع سے آنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں 6 آدمی تھے، 40 فٹ تک ہم نے خندق کھودنی تھی۔ کتنے بدن میں؟ کتنے فٹ؟ یہ ندی، یہ نالی نہیں تھی۔ دیکھو اگر اتنی بھی خندق کھودے نا جتنا ہماری بیر نہر ہے تو بندے اندر سے آ جائیں گے، ادھر سے دوڑ کے آ جائیں گے نا، آ جائیں گے۔ تو گہری ہوگی نا تو تب نہیں آ سکیں گے، اور 40 فٹ ہو اور پھر گہری ہو، اور اب آدمی کتنے؟ 6 آدمی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں چٹان آ گئی، ہماری کدالیں جواب دے گئیں، ہمارے بازو شل ہو گئے، ہماری طاقتیں ماندہ پڑ گئیں۔ ہم بالکل جب بیٹھ گئے مشورہ کیا کیا کریں، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا ایک بار تو رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے نا۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا ہتھوڑی مینو دیو، کدال مجھے دکھاؤ۔ کدال دی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں اتنی بلند آواز سے کبھی رسول اللہ نے اللہ اکبر نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ کے ذکر میں بڑی لذت ہے، توحید میں بڑی چاشنی ہے۔ رسول اللہ نے جو جام پلایا ہے، اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے۔ سارے سکون مالک کے ذکر میں ہے، نہ کھیت میں، نہ کھلیان میں، نہ دکان میں، نہ منصب میں، نہ جاہ و حشمت میں، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ جوانی میں، نہ صحت میں، کسی میں لذت نہیں ہے، نہ اطمینان، راحت و سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی دال ماری، پتھر کا تیسرا ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مفاتیح الشام، حضور نے فرمایا شام فتح ہو گیا، شام مجھے اللہ نے عطا کر دیا ہے، مجھے شام عطا کر دیا گیا۔ ادھر سے اللہ اکبر کہا، رب نے فرمایا محبوب اتنے حسن سے میرا نام پکار رہے ہو، میری تکبیر کو بلند کر رہے ہو، میری بڑائی کو بیان کر رہے ہو، اور پاکیزگی آپ کی زبان اقدس کی کہتے ہو، تو اعطیت مفاتیح الشام، کہ آپ کو پھر شام کی ساری چابیاں عطا کر دی گئی۔ حضور نے اعلان کر دیا، اور میں اعطیت مفاتیح الشام، ایک ہی آن میں سارے صحابہ میں پھیل گئی آواز، سارے صحابہ میں آواز پھیل گئی، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کدال ایسے کر کے مارا، اس کا جو 2 بچے تھے اس کا پھر آدھا حصہ ٹوٹ گیا، یعنی تیسرا حصہ ٹوٹا۔ حضور نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، حضور نے کدال لگائی اور وہ ٹکڑے ہوا تو حضور نے فرمایا اعطیت مفاتیح فارس، حضور نے فرمایا فارس مجھے عطا کر دیا گیا ہے، فارس کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی ہیں، فارس کی چابیاں مجھے مل گئی ہیں۔ وہ ایک ٹکڑا رہ گیا تو حضور نے اس کو کدال لگائی، فرمایا اللہ اکبر۔ کیا اللہ اکبر میں لذت ہوگی، کیا عشق اور کیا محبت ہوگی، جس نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہو۔ جب دیکھنے والے نے اللہ اکبر کہا ہوگا پھر کیا عالم ہوگا، کیا برکات ہوں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی حضور کے اللہ اکبر کے صدقے سے اللہ اپنی ذات کی محبت ہمارے سینوں میں نصیب فرمائے، اور محبوب کے عشق کے ساتھ ساتھ صفات کی معرفت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ مارا، فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، فرمایا مجھے یمن بھی عطا کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کدال مارتے پتھر سے اس قدر روشنی نکلتی جیسے رات اندھیری گھپ رات میں یکایک ایک چراغ روشن ہو جائے، فرمایا ایسے بیچ میں سے آگ نکلتی جب حضور اللہ اکبر کر کے لگاتے، فرمایا وہ آگ نکلتی اور حضور ساتھ یہ فرماتے۔ اب جب یہ بات ہو گئی حضور سے سارے صحابہ میں ایک ہی لمحے میں بات پھیل گئی،
تن پر کپڑے نہیں ہیں، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، دشمن کی قوت کئی گنا زیادہ ہے، عرب ٹوٹا ہوا ہے، جرنیل آنے والے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، اور خوشخبریاں یہ ہیں۔ ایمان بڑا ہو تو بات یقین پہ آئے گی، ایمان بڑا ہو تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے ایمان پہاڑوں کی مانند تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ کے ایمان پہاڑوں کی مانند تھے، جسے جا کے پہاڑ میں ٹکر مارے تو اپنے سر پاڑے گا، اپنے سر پھوڑے گا نا، اپنے جسم کو نقصان دے گا۔ صحابہ کا اتنا ایمان تھا کہ کوئی چٹانیں بڑی بڑی دشمنوں کی آ جاتی، آ کے ٹکر لگاتی، کہتے تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ ہم ایمان کے بڑے بلند مقام پر فائز ہو گئے ہیں، بڑے بلند مقام پر فائز ہو گئے ہیں۔ یہ بات ایسے یکایک پھیلی، ساری صحابہ ایماندار تھے، کہتے جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہم پر یہ غالب نہیں آئیں گے، اگر غالب آئیں گے تو پھر فارس کیسے ملے گا؟ اس کو اگر دو لفظوں میں کہیں تو روم اور فارس، کیا؟ روم، اگر اور سمجھیں تو یورپ، اس وقت روم یورپ تھا، یہ یورپ جتنا ممالک ہیں کچھ اس میں کم بھی ہیں، بہت بڑا روم ملک تھا اس وقت، بہت بڑا، تو یہ جتنا یورپ کہا جاتا ہے یہ روم تھا، حضور نے فرمایا یہ مجھے دیا گیا، اور فارس یہ یمن شام بھی اسی کی سلطنت میں تھا، اور یہ ایران بہت دور تک تھا، افغانستان کے حصے میں تھے اور پاکستان کے حصے میں تھے، بلوچستان ہو گیا، یہ فارس بہت زیادہ تھا۔ آپ کی فارسی زبان رہی ہے، پاکستان اس ہندوستان کی قومی زبان فارسی رہی ہے، آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ علامہ اقبال کو فارسی ایسے نہیں آتی، وہ اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، اور اسکول میں فارسی زبان جو تھی وہ قومی زبان تھی اس وقت۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں ذرا غور سے، اس بات سے ہمیں کیا تعلیم ہوتی ہے کہ ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے، کائنات کہہ دے سارا جہان تمہیں چبا جائے گا اور تم نے اگر اللہ کی مانی تو حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ سلجھانا پڑتا ہے، کچھ دیکھنا اور دکھانا پڑتا ہے، تب تک دیکھتے دکھاتے رہو جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھ میں رہے، جب حضور کا دامن چھوٹنے کو پائے اس وقت دیکھنا دکھانا نہیں، صرف رسول اللہ کے دامن کے پیچھے چلنا ہے۔ پھر وہ مکہ کے جناب بڑے بڑے ظالم آ ٹوٹیں، یا خیبر کے بڑے بڑے یہودی آ پہنچیں، یا غطفان کے بڑے بڑے عمر بن بد جیسے آ کر ٹوٹیں، تو ایسا نہیں۔ اب یہ جیسے ہی پھیلا تو منافق بیچ میں تھے، منافق کہاں تھے؟ بیچ میں تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو باتیں کرنے لگے وہ بڑی عجیب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، حال تمہارا یہ ہے۔ منافق 4 آدمیوں کے پاس بیٹھتے، 5 کے پاس بیٹھتے، کہتے یار اسی گل سنیے حضور نے کہی ہے، اوپر سے تو کلمہ پڑھتے تھے نا، کیا جی؟ وہ پتھر توڑا ہے، سلمان نے بلایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جی بلایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا شام بھی، یمن بھی، فارس بھی اللہ نے دے دیا ہے۔ وہ تھوڑا سا ایسے ان کو کہتے ہیں الا تعجبون من محمد یمنیکم ویعدکم الباطل ویخبرکم انہ یبصر من یسرب قصور الحیر مدائن کسرا، کہتے ہیں عجیب تعجب کی بات ہے، تمہیں محمد جو ہے وہ امیدیں دلاتے ہیں اور تمہیں استغفر اللہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور تمہیں خبر دیتے ہیں، یہ تمہیں باتیں بتاتے ہیں، تمہیں یہاں سے بیٹھے دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں یسرب سے بیٹھے ہوئے جی جناب یوروم بھی فتح ہو گیا، شام بھی ہو گیا، یمن بھی ہو گیا، فارس بھی ہو گیا، یہ سارا فتح ہو گیا، اور انما تفتح لکم، اور وہ سارا کچھ ہو گیا، وانتم انما تحفرون الخندق من الفرق، حال تمہارا یہ ہے دشمن کے ڈر مارے خندق کھود رہے، اور طاقتیں تمہاری، باتیں تمہاری ہیں ہم نے سپر پاور سے لڑنا ہے، حالت تمہاری یہ ہے کہ خندق کھودتے ہو، تمہارا تو دشمن سامنا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ عقل والی باتیں کرو، بندہ بات کرتا ہے کوئی سوچ کے کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ میں منافق کہہ رہے تھے، رسول اللہ کے صحابہ میں باتیں کیسی کرتے ہو؟ جی ہمیں شام مل گیا، ہمیں یمن مل گیا، ہمیں روم مل گیا، ہمیں فارس مل گیا، باتیں تمہاری یہ ہیں، حالت تمہاری یہ ہے، دشمن کے ڈر کے مارے خندقیں کھود رہے ہو، روٹی تمہارے پاس نہیں، پہننے کو تمہارے پاس نہیں، بھوک نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اسلحہ تمہارے پاس نہیں، کائنات کی کوئی نعمت ظاہری طور پہ تمہارے پاس نہیں، دشمن تمہارے اوپر ٹوٹنے والا ہے، پتہ نہیں بعد میں ہونا ہے کیا نہیں ہونا،
بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہو، بڑے خوش ہو، بڑی مسکراہٹیں ہیں تمہارے چہرے پر، بڑی خوشیاں منا رہے ہو، بڑی مبارک بادیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہو. کوئی بات ہوتی ہے سمجھنے والی ہوتی ہے، کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی فہم ہوتا ہے، کوئی ادراک ہوتی ہے، کوئی فکر ہوتی ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لا تستطيعون ان تبرزوا، طاقت تھوڑے کو پیشاب دی جان واسطے کوئی نہیں. یہ کہا انہوں نے. صحابہ کو منافق کہنے لگے قوت تھوڑے کہ نہیں، کوئی نہیں کہ خندق چھٹ کے پیشاب کر رہا ہو، اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو آنے والے ہیں. بتائیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا. میرے بھائیوں، ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے. ہم مسلمان ہیں. جن صحابہ نے اس عالم میں رسول اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑا، حضور کے وصال کے بعد وہ شریعت کو چھوڑ گئے. حضور کے وصال کے بعد وہ دین کو چھوڑ گئے. وہ لپک گئے میرے مصطفیٰ کی شریعت کو. چھوڑ دیا انہوں نے مکہ، چھوڑ دیا انہوں نے مدینہ. او سفر کیے وہ جن کے پاس جن کی حدیث روایت ہے دجال والی، تمیم داری، افغانستان میں ان کی دربار ہے. وہ حضرت سعد بن ابی وقاص چائنا میں تشریف لا چکے. کوئی استنبول میں بیٹھا ہے، کوئی بلوچستان میں آ کے دربار کسی کی بنی ہوئی ہے. پوری دنیا میں پھیل گئے، لپک گئے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس دین کی آبیاری مصطفیٰ نے کیسے کی ہے. انہیں پتا تھا دین آیا کیسے ہے. ہم نے قربانیاں کتنی دی ہیں. اس عالم میں انہوں نے صحابہ کو یہ باتیں کی. اوپر سے ادھر سے دشمن، ادھر سے یہ، ادھر سے وہ، ادھر سے وہ بالکل ہر طرف سے معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا. اور اوپر سے جیسے ہی وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب خندق کھودی گئی. جب خندق کھودی گئی تو خندق کے دوران عالم یہ بنا کہ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق جب کھود چکے تو شام کو گھروں کو واپس جاتے تھے. اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر نے دیکھا، نے کہا کہ بیوی کو جا کے کہا کہ مجھے بڑا ترس آتا ہے، ہم بھی بھوکے ہیں لیکن وہ ہمارے آقا ہیں، ان کو بھوک نے ستایا ہوا ہے، ذرا کچھ ہو تو جلدی کریں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی جاؤ ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے. ان کا ذبح کرو، جلدی کرو. ذبح کیا، بنایا. اس نے کہا بس ہنڈیا کو رکھو اوپر. میں گیا. شام کو جب حضور واپس جانے لگے تو عرض کی حضور الگ میں رازداری میں قریب ہو کر بات کی. میں نے یہ جب حدیث پڑھی نا تو بہت حضور کی محبت کا اظہار میرے ذہن میں آیا. جب حضور سے بات کرنا چاہا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی دو دوست اپنے ہاتھ میں ایسے ہاتھ ڈال کے باتیں کرتے ہیں نا، الگ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، اٹھا، یہ گاؤں میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، ساتھ چلے کے کان میں بات کر رہے. انہوں نے حضور کو سرگوشی کرنا چاہی، گوشت مبارک میں بات کرنا چاہی، میرے آقا نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیے. قربان جائیں مصطفیٰ کی سیرت پر. کیا میرے آقا کی ادائیں ہیں، کیا امت پر حضور کی محبت کا اظہار ہے. حضور نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، الگ لے گئے. یا رسول اللہ، چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے، وہ ہم نے ہنڈیا ڈال دی ہے اور تھوڑا سا جو ہے، مہربانی فرمائیں آپ ذرا ہمارے گھر میں ایک دو آدمی بھی لے لیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا بھائی سارے خندق والے آؤ، بھائی جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. کہتے میں پسینے سے شرابور ہو گیا اور شرمندگی میرے اوپر چھا گئی. ڈر کے مارے، خوف کے مارے میں نے دوڑ لگا دی. بیوی کو کہا کہ جو تم نے کہا تھا وہی ہو گیا، تم نے کہا تھا مجھے شرمندہ نہ کرنا، میں نے حضور کو بتایا ہے. فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ سارے آ رہے ہیں. فرمایا تم نے بلایا، حضور نے بلایا. جب بیوی عقل مند ہو تو پھر خاوند کے بڑے بڑے مسائل حل کر دیتی ہے. میں وہ تو رسول اللہ نے بولا. فرمایا اللہ و رسول عالم، فرمایا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. ہمارے پاس جو تھا ہم نے پیش کر دیا. وہ آدمی آئے 1000، کتنے؟ 1000 آدمی. بکری کا بچہ، تھوڑے سے جاؤ. حضور نے فرمایا جابر کو اتارنا نہیں ہے، وہی رکھنا ہے، مجھے آنے دو. وہ دوڑتے ہوئے گئے. حضور نے لعاب دہن نکالا، ہنڈیا میں ڈالا. لعاب دہن نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں ڈالا. حضور نے فرمایا 10 کو بلاؤ، 10 کو بلاؤ. 10 آئے، 1000 کھا گئے. حضور تشریف فرما ہے، سارے کھا. حضور نے بھی تناول فرما لیا. حضور نے فرمایا ہم سایانوں بھی بلاؤ نا، محلے کی بھی بنڈو نا. دروازہ کھٹکھٹایا، لنگر لے لیں، کھانا لے لیں. ادھر سے لے لیا، ادھر سے. کہتے سارے کھاتے رہے. جب تقریباً محلے میں بھی وہ پورا ہو گیا تب رسول اللہ نے قیام فرمایا. حضور جانے لگے اور میں بس جیسے ہمارے گھر سے حضور نکلے تو کھانا ختم ہو گیا.
جیسے ہی ہم نے بھی کھایا، بچوں نے بھی کھایا، جیسے حضور بیر تشریف لے گئے، میرے آقا کی لعاب دہن کا عالم یہ تھا، لیکن اس کے باوجود دوست مبارک پر مٹی اٹھائی، امامہ شریف اتارا، قمیص مبارک اتاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں میرے بھائیوں، شاید کہ اتر جائے میری بات، دل میں اتر جائے میری بات کہ شریعت مصطفیٰ، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، یہ ہمارے آقا کی بڑی قربانیاں ہیں اور بہت زیادہ۔ اس میں اختتام کر رہا ہوں، عربی عبارت ہے، میں صرف سنا دیتا ہوں۔ جیسے ہی یہ خندق کھودی گئی، ادھر سے قافلہ آیا، خندق دیکھی، ابو سفیان پریشان ہوا، اس نے کہا، یہاں میں جملہ آخری دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ آئے، اس نے خط لکھا حضور کی طرف۔ خط کا معنی یہ ہے کہ میں بہت بڑا گروہ لے کے آیا ہوں، ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم کبھی واپس نہیں پلٹ کے جائیں گے، تمہیں جڑ سے اکھوڑ ماریں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم نے ہمارے راستوں کو بند کر دیا ہے اور تنگیاں پیدا کی ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ ملاقات کو اچھا نہیں جانا، مکروہ جانا ہے، اچھا تھا تم ہمارے ساتھ اس صورت میں ملاقات کرتے، یہ بات ہوئی، ملاقات کرتے ہمارے ساتھ۔ خیر، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تم نے تعجب کی بات ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا، پتہ نہیں آپ کو یہ بات کس نے سکھلائی ہے۔ غصہ آیا نا سلمان کو اور ابو سفیان کو کہ پتہ نہیں اس سے یہ بات آپ کو کس نے سکھائی۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر ہم اب غالب نہ آئے، اس کو یقین ہو گیا ہم نے غالب نہیں ہونا، اب غالب نہ آئے تو عہد کی طرح تمہارا حساب کریں گے، آج چلے جائیں گے پھر آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ حضور نے خط پڑھا، میرے آقا نے پھر خط دوسرا، حضور نے خود خط لکھا، کیا بات ہے میرے آقا کی، خط لکھا، میرے آقا نے فرمایا محمد الرسول اللہ کی طرف سے ابو سفیان بن حرب کی طرف یہ خط ہے، اور سنو، یہ خط تمہارا خط مجھے پہنچا ہے اور تمہیں شیطان نے بہکایا ہوا ہے، اور تو ہماری طرف بہت بڑا گروہ لے کے آیا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ ہمیں جڑ سے کھوڑ دے اور واپس پلٹ کے نہ جائے، تو یاد کر لے، یہ لات منات عزا جتنی تو باتیں کر رہا ہے، ذالک امر، وہ جو معاملہ ہے جو تو کہہ رہا ہے، یحول اللہ تعالی بینہ و بینہ، فرمایا جو تو کہہ رہا ہے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے جائیں گے، جڑ سے اکھیڑ کے جائیں گے، فرمایا تیرے اس معاملے میں اللہ درمیان میں ہے، فرمایا تیرے اس معاملے کے درمیان کون ہے؟ اللہ ہے، اس بات کے درمیان اور تیرے درمیان کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا یقین ہے میرے حبیب کا؟ فرمایا تیری بات، تیری دھمکی، تیری باتوں کے درمیان اور تیرے درمیان میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا پاک رب ہے۔ فرمایا پھر اگلی بات بھی سن، تو جس لات منات عزا کی باتیں کرتا ہے، وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ يَوْمٌ اُكْسِرُ فِيهِ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَأَصَافَ وَنَائِلَ وَهُبَلَ، فرمایا وہ دن یاد رکھ لے، آج لکھ لے، میں نے خط رکھا، سنبھال لے، ایک دن آئے گا تیرے سارے بت میں توڑوں گا، تو بڑے بندے لے کے آیا ہے، ایک دن آئے گا، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، ایک دن آئے گا میں تیرے سارے بت توڑ دوں گا، اور بت توڑ کر اذکرک ذالک یا صفیہ بنی غالب، اے بنو غالب کے احمد، میں تجھے اس دن یاد کراؤں گا کہ میں نے سچ کہا تھا یا تو سچی بات کرتا تھا۔ یہ میرے آقا نے خط دوبارہ لکھا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ ساری باتیں تھیں، خط جا رہا ہے، آ بھی رہا ہے، اوپر سے گروہ اتنا بڑا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرماتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو آئیں، توبہ کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفا کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا وفا نصیب فرمائے، آمین وما توفیق الا باللہ۔